آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان کے بارے میں۔ ماہ رمضان بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا اور بڑی بخشش والا مہینہ ہے۔ تو اس برکت والے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے تو اس کو عبادت کرنے کے اندر مزہ آتا ہے اور اس کا دل عبادت کے اندر خوب لگتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بندہ رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا، ایک تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ جب بندہ سارا دن عبادت کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھو گے جو پراگندہ بال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر چیخو پکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم یا ربی، اللہم یا ربی پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ کیونکہ ان کا کھانا حرام کا ہے، ان کا پینا حرام کا ہے، ان کا لباس حرام کا ہے، ان کے ساری زندگی حرام کاری میں گزری ہے، تو ایسے بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی عبادت کو قبول کروانے کے لیے، اپنی دعا قبول کروانے کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ جب بندہ رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، اور ان کے رزق میں برکت بھی عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتا، نہ تو ان کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ سارا دن آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن حرام سے روزہ رکھا، حرام کا اہتمام کیا، تو اس وجہ سے عبادت کرنے کا، روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک علماء کی ایسی جماعت تھی جو بڑی مستجاب الدعوات جماعت تھی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، جس کے لیے وہ دعا کرتے دعا قبول ہو جاتی، اور جس کے لیے بد دعا کرتے بد دعا قبول ہو جاتی۔ حجاج بن یوسف کو کسی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علماء کی ایک ایسی جماعت ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے بد دعا کرتے ہیں بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حجاج نے کہا اچھی بات ہے، آپ مجھے ان سارے علماء کے پوری جماعت کے نام بتاؤ اور ان سب کو میرے دسترخوان پر بلاؤ۔ جب ان سارے علماء کو دسترخوان پر بلایا گیا تو حجاج بن یوسف نے ان سب کے لیے حرام کے پیسوں سے، رشوت اور سود کے پیسوں سے وہ ان علماء کے لیے، اس جماعت کے لیے کھانا تیار کروایا، دسترخوان سجایا، سب پھر کہا کہ آئیں اور بیٹھیں، میری دعوت کو، میری ضیافت کو قبول کریں۔ جب سارے علماء نے کھانا کھا لیا تو حجاج نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ اگر آپ ابھی الٹے بھی لٹک جائیں، جو بھی دعا کریں گے، آپ کی دعا اور آپ کی بد دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے حرام کا مال کھا لیا ہے، حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا ہے، اب آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال کھانا ہو، حلال کھانا ہوگا تو دعا قبول ہوگی، اگر حرام کا ہو تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ جو ہمارا رزق ہے وہ رزق حلال ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رزق حلال کا کمانا بھی اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، فرمایا اسی طرح رزق حلال کمانا بھی فرض ہے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور ایک وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ زبان سے انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے، کہ جھوٹ بھی زبان سے بولا جاتا ہے، غیبت بھی زبان سے کی جاتی ہے، چغلی بھی زبان سے کی جاتی ہے، اور گالی گلوچ بھی اس سے زبان سے کیا جاتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن آدمی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے اور شام کو ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے وہ اس وجہ سے ایک تو یہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ جی آج میں نے روزہ رکھا ہے تو میں کچھ کھا پی نہیں سکا لیکن پھر بھی میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں سفر کر رہا تھا پھر بھی میں نے روزہ رکھ لیا، بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں جی آج میرا روزہ ہے، آج اس طرح میں نے روزہ رکھا، آج میں نے یہ کیا۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے بھی آدمی کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور غیبت سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے روزے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کو پاس کرنے کے لیے، اس وقت کو گزارنے کے لیے ہم لوگ کچھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر غیبت کرتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی عورت کو لایا گیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت مرتی ہے، پھر بہت تکلیف میں ہے اور اس کو سارا دن اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور بہت تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے کہو کہ اپنی انگلی منہ میں ڈال کر کیا کرے۔ جب اس عورت نے انگلی منہ میں ڈال کر کیا کی تو اس کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے اور خون نکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، اور مسلمان کی غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ وہی گوشت ہے جو اس نے کھایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہمیں اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت ہو سکتی ہے اس برکت والے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت والے، برکت والے اور بخشش والے مہینے کے اندر عبادت کرنے کی اور دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔